الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشارع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار صاحب شریعت، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا اور ہر ایک کو سلام کرنا، خواہ اس سے تمہاری جان پہچان ہے یا نہیں ہے، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ ایسی ایک بارگاہ میں چل رہے ہیں جن کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر دنیا کے سارے خزانے مجھے دے دیے جائیں تو میں اللہ کے بندوں کو یعنی بھوکوں کو کھانا کھلانے میں لگا دوں۔ یعنی سیدنا غوث اعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات، ان کے خطبات اور ان کی تعلیمات پہ آج گفتگو کریں گے۔ بات یہ ناظرین، ایک بات تو ذہن میں رکھیں اور ایک کیٹیگوریکل ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جب بھی امت مسلمہ علمی، عملی، روحانی اور سیاسی زوال کا شکار ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلم امہ کو کسی ایسے فرد سے ضرور نوازا جس کے وجود نے سیراہوں کو گلشن بنا دیا، مسلمانوں کو سر اٹھا کر جینے کا ڈھنگ سکھلا دیا، دین کی عمارت پر پڑی گرد کو ایک بار پھر صاف کر کے چمکا دیا اور امت مسلمہ کے وجود کو صحیح الاعتقادی کے عطر سے نہلا دیا۔ 5ویں اور 6ٹھی صدی ہجری میں گلشن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پھول حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہستی ہیں جنہوں نے محی الدین کا لقب سر اقدس پر سجا کر دین کو ایک بار پھر مستحکم کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجالس، دروس و محافل اور خطبات اور آپ کی تعلیمات اور آپ کے واعظ و نصائح ناظرین انتہائی اعلیٰ و عرفہ اور بے مثل و بے مثال ہیں، جو آج بھی ریلیونٹ ہے اور میرا ماننا ہے کہ انشاءاللہ ہمیشہ ریلیونٹ رہیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کی ساری زندگی خلق خدا کا رشتہ خالق سے جوڑنے میں گزری، یعنی انہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی غلامی سے یعنی اللہ کی غلامی میں لگا کر یعنی بندوں کی غلامی سے نکالا اور اللہ کی غلامی میں لگا دیا۔ آپ کو سننے کے لیے ہر طبقہ خیال یعنی یوں کہیے کہ ہر مکتبہ فکر بنیادی طور پہ، ایون وہ لوگ جو کہ کبار صوفیہ تھے، فقہا تھے، مشائخ تھے، سلاطین تھے، وقت کے خواص تھے یا عوام تھے، بڑی تعداد میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مسلمانوں کے سیاسی نشیب و فراز، یہ ذہن میں رکھیے ناظرین، یہ بڑی اہم ترین بات ہے کہ انتہائی ابتلا کا دور تھا، وہ انتہائی سیاسی نشیب و فراز تھے، مذہبی کشمکش تھی، مادیت پرستی کا دور تھا، اخلاقی بیرا روی کا بنیادی طور پہ دور تھا۔ ان حالات میں خاص کر اپنے خطبات کے ذریعے سے، تعلیمات و مواعظ کے ذریعے سے آپ نے علم کی ترویج اور امت کی روحانی تربیت کے ساتھ ایک خاموش انقلاب بپا کر دیا۔ آپ کا موقف و استدلال قرآن اور حدیث پر ہوا کرتا تھا۔ یہ لوگوں کو آج معلوم ہونا بہت ضروری ہے صاحب، زبانیں تو ہم کھولتے لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی کچھ اور ہی ہستی ہے صاحب۔ آپ کا مقصد لوگوں میں اسلام کے لیے علم و عمل اور جذبہ و ایثار پیدا کرنا تھا۔ عجیب تاثیر تھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک میں کہ انتہائی صاف، شفاف، سچے، سچے اور اخلاص پر مبنی، یوں کہیے کہ انتہائی ٹرانسپیرنٹ خطبات ہوا کرتے تھے۔ جب گفتگو فرماتے تو مجمع پر سناٹا طاری ہو جایا کرتا تھا، سامعین کی عجیب کیفیت ہو جایا کرتی تھی، کوئی آہو بکا کر رہا ہوتا تھا تو کسی پر وجد کی کیفیت طاری ہوتی تھی، محبت اور خشیت الہی کا ایسا غلبہ طاری ہوتا کہ بعض اوقات کئی جنازے اٹھ جایا کرتے تھے۔ آج بدقسمتی صاحب اسی بات کی تو ہے کہ ہم گفتگو تو بہت کرتے ہیں، خطبات تو بہت ہیں، لیکن تاثیر نہیں۔ کاش وہ تاثیر آ جائے جو اللہ نے ان کو عطا کی تھی۔ استدلال قرآن و حدیث سے فرماتے تھے۔ آپ کا مقصد لوگوں میں اسلام کے لیے علم و عمل کا جذبہ مکمل طور پہ اس انداز سے پیدا کرنا ہوتا تھا کہ لوگوں کے اندر نہ صرف خوف خدا پیدا ہو جائے، خوف آخرت پیدا ہو جائے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع ان کے قلوب کے اندر جل جائے۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ ہفتے میں 3 مرتبہ واعظ فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے ہوئے دنیا کی بے ثبات
ذاتی کو عیاں کر کے فکر آخرت کو اجاگر کیا۔ آپ کے فکر انگیز خطبات کا ہی اثر تھا کہ سلطنت کے امور میں انقلابی تبدیلیاں پیدا ہوئیں، یعنی عالم یہ تھا کہ آپ سلاطین کو بھی باقاعدہ پابند تول بات کیا کرتے تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور حق کی جو صدا ہے اس کو کھول کر بلند کیا کرتے تھے، بلکہ یوں کہیے دوسرے لفظوں میں کہ آپ آرڈرز دیا کرتے تھے۔ ایک جگہ معاشرے کی کلیکٹیو ایفرٹ کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی دیواریں پے در پے گر رہی ہیں اور اس کی بنیاد بکھر گئی ہے، اس کو درست کر دیں، یہ چیز ایک سے پوری نہیں ہوگی بلکہ سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں لگتا ناظرین کہ آج کے معاشرے کی بات ہو رہی ہے؟ آپ ایک جگہ اور فرماتے ہیں، اور کیا کمال خطبہ ہے، بس بات یہاں ختم کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ فاجروں، فاسقوں، ریاکاروں اور بدعات میں مبتلا گمراہوں اور خوبیوں سے محروم مدعیوں کے باعث اسلام گریاں کناں ہے اور مدد کو پکار رہا ہے۔ کتا اپنے مالک کو اس کی حفاظت، شکار، زراعت اور جانوروں کے معاملے میں نفع دیتا ہے، حالانکہ اس کتے کا مالک اسے رات کے وقت میں ایک لقمہ یا چند چھوٹے چھوٹے لقمے کھلاتا ہے۔ اب ہم سے مخاطب ہے، یعنی مثال اس کی دیے، مخاطب ہم سے فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو اپنے رب کی نعمتیں پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور ان نعمتوں سے اللہ کی منشا کو پورا نہیں کرتا اور ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کرتا، اس کے احکام کو بجا نہیں لاتا اور اس کی حدود کا خیال نہیں رکھتا۔ ایسا نہیں لگتا ناظرین یہ آج ہم سے مخاطب ہے؟ اور ایسا نہیں لگتا کہ آج معاشرے کی پلس پہ آپ کا دست مبارک ہے؟ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب تشریف فرمائے، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب تشریف فرمائے، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی سید اویس علی صاحب تشریف فرمائے۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے معروف سراخہ جناب حافظ محمد گوہر رانا صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ علامہ صاحب، بات تو بہت ہو سکتی تھی لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ شخصیات کے توسط سے ذرا آگے بڑھے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات، ان کے ارشادات، پہلے تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم فریم ورک بنائیں گفتگو کا تو وہ اس طرح بننا چاہیے کہ آج جو ایک مسکنسیپشن ہے آپ کی شخصیت کے بارے میں، اور میں عموماً اپنی جملوں میں یہ بات ادا کرتا ہوں کہ صاحب توحید پرستی کا علم جس طرح سے آپ نے اٹھایا، عشق الہی کے دروس جس طرح سے آپ نے دی، جو تصور آپ کے ملتا ہے، اور خاص طور پر قرآن و حدیث کا غلبہ آپ کے خطبات میں جس طرح ملتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا جس انداز سے آپ کی شخصیت کو میں پہنچانا چاہیے تھا۔ آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پہ جب گفتگو ہو رہی ہے تو آج بڑا حسین موضوع ہے کہ توحید کے اعتبار سے آپ نے جو آپ کی تعلیمات اور ارشادات ہیں اس حوالے سے ہم گفتگو کریں۔ ایک تصور جو لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ صوفی کا کام یہ ہوتا ہے کہ فقط چند اذکار پہ لوگوں کو لگا دیا یا چند باتیں لوگوں کو بتا دی یا اپنے سلسلے کا جو کچھ معاملہ ہے وہ لوگوں تک بتا دیا اور باقی سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لقب ہے محی الدین، یعنی دین کو زندہ کرنا، اور دین کو زندہ کرنا بغیر توحید کے ممکن ہی نہیں ہے۔ کیا اچھی بات، کیونکہ اللہ کے جتنے نبی تشریف لائے، اللہ کی جتنی کتابیں ہیں ان میں توحید ہی کا درس دیا گیا، اور سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت مبارکہ کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے جتنے مواعظ ہیں، آپ کی جتنی تعلیمات ہیں، وہاں پر آپ کو قرآن و حدیث میں جو توحید کے اعتبار سے دلائل ہے اور عقل اور براہین جن چیزوں کو قبول کرتی ہے، آپ ان چیزوں کو ذکر کرتے ہیں لوگوں کو، اور آپ کی پوری حیات مبارکہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید لوگوں تک پہنچانے ہی کے لیے مکمل رہی، اور آپ نے اسی چیز پر لوگوں کو آمادہ کیا۔ دیکھیے جب ہم توحید و شرک کی بات کرتے ہیں، توحید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس انداز سے عجز و نیاز اور اس انداز سے اپنے آپ کو سپرد کر دینا کہ عبادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، خالق و مالک بھی وہی ہو، اور مخلوق سے کلیتاً تمام چیزوں کو دور کرنا اور خالق پر یقین رکھنا۔ صوفیہ اس کو اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ خالق سے سب کچھ ہونے اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین یہ توحید ہے۔ کیا اچھی بات، خالق سے سب کچھ ہونے اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا، کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، یہ توحید ہے۔ تو یہ ہے وہ توحید پرستی کہ جو سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت مبارکہ میں نظر آتی ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنے مریدین کی تربیت کے اعتبار سے بھی۔ میں ایک دو باتیں یہاں پہ عرض کر دیتا ہوں۔ محی الدین لقب آپ کا اسی اعتبار سے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو سعادت عطا فرمائی کہ اللہ کے دین کو آپ نے زندہ کیا، جو توحید کا اصل درس لوگوں کے درمیان سے ختم ہو رہا تھا، آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں تک ان باتوں کو پہنچایا۔ دیکھیے جب ہم یہ بات کرتے ہیں توحید و شرک کی،
تو شرک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جیسا کسی کو خالق تصور کرنا، معبود، جس کو شرک فی الذات کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی جو صفات ہے بعینہ، بغیر اللہ کی عطا کے مخلوق میں تصور کرنا، اس کو شرک فی الصفات کہا جاتا ہے. اور جس طرح اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی جاتی ہے اسی طرح کسی کو معبود تصور کرنا، اس کو شرک فی العبادت کہا جاتا ہے. مخلوق میں کوئی بھی یعنی مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا، درمیان کا راستہ یہ نہیں ہے کہ آدھا مسلمان ہو آدھا کافر ہو، ایسا راستہ کبھی بھی نہیں ہے. دو رائے ہیں، یا تو مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا. لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پہ ایک بات اور ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اس اعتبار سے تو شرک میں مبتلا نہیں ہے، یعنی اللہ کو بھی ایک مانتے ہیں وہ، اور اللہ تعالیٰ کی صفات پہ بھی یقین رکھتے ہیں، عبادت بھی اللہ ہی کی کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات لوگوں سے کچھ امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں. فرماتے ہیں یہ شرک فی المخلوق ہے. یعنی شرک کا شرک اکبر تو نہیں ہے یہ، لیکن شرک اصغر جس کو حدیث میں ریاکاری کہا گیا. اسی طرح حضرت فرماتے ہیں کہ اپنی تعلیمات میں کہ شرک فی المخلوق جو ہے بندے کو اس سے بھی دور ہونا چاہیے. یعنی امید کسی شخص سے وابستہ بندے سے نہیں جی، امیدیں لوگوں سے وابستہ نہ کی جائے، خالق سے سب کچھ ہونے، مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین کامل. تو یہ ہے تصور توحید کا، یہ ہے تصور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا توحید کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات مبارکہ کا. یعنی بڑا کلیئر اور ٹرانسپیرنٹ تصور، بہت کلیئر بات ہے، بہت کلیئر بات ہے. آج ہم سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فاتحہ بھی کرتے ہیں، ان کے نیاز بھی کرتے ہیں، نیاز بندی بھی رکھتے ہیں، یہ سب چیزیں اپنے مقام پر درست ہے، لیکن جو تعلیمات ہے وہ کیا ہے؟ یعنی ہم انہیں مان رہے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں اگر ان کی بھی ہم مان لیں تو ہم توحید میں بڑے خالص اور یکتا ہو جائیں گے. کیا اچھی بات. تو فرماتے ہیں کہ شرک فی المخلوق کیا ہے؟ شرک فی المخلوق یہ ہے کہ فرماتے کسب پر یقین نہ رکھو، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھو. یعنی یہ محنت تمہاری اپنی جگہ پہ درست ہے، کسب کا منع نہیں ہے، لیکن اپنی محنت پر بھروسہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ یقین رکھو. اسی طرح فرماتے ہیں کہ جب تم اسباب اور مسبب الاسباب ان دونوں چیزوں کو دیکھو گے، تمہیں اسباب پر یقین نہیں رکھنا بلکہ مسبب الاسباب پر یقین رکھنا ہے. سبحان اللہ. تو یہ وہ چیزیں کہ جو بتاتی ہے ہمیں، اور علامہ اقبال نے بھی غالباً اسی طرف اشارہ کیا تھا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اس درمیان میں یہاں جو بات آپ نے کر دی ہے انتہائی سمجھانے والی اور سمجھنے والی بات ہے. یہی وہ مدعا ہے جس کو لے کر ایک خاص مطلب جو یوں کہیے کہ نظریے کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اور پھر اسی نظریے کو اٹھا کر انبیاء کرام پہ، اولیاء کرام پہ، صحابہ کرام پہ، ائمہ اہل بیت پہ چسپاں کر دیا جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ میں بالکل اسی میں چاہتا ہوں اس کے درمیان کی راہ بھی بتائیے کہ یہ جو محبت اور مودت ہے ایک تعلق کی، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ہستیوں کے ساتھ، وہ کیسی ہونی چاہیے پھر؟ جی میں آپ کو عرض کروں کہ دیکھیں، ایک تو انہوں نے توحید کا جو درس دیا وہ اس دور کے اعتبار سے بہت زیادہ تھا کہ جب مختلف فتنے تھے، جو حدود اللہ کی حفاظت وغیرہ میں بات چیت ہوگی انشاءاللہ اس ہم ذکر کریں گے. لیکن یہاں ایک بات یہ سمجھ لی جائے، میں نے پہلے اپنے سرنامہ کلام میں ذکر کیا کہ مسلمان یا تو مسلمان ہوگا یا مشرک ہوگا، ٹھیک ہے، درمیان کا راستہ کوئی بھی نہیں ہے. اب اگر کوئی اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء یا اللہ تبارک و تعالی کے انبیاء یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اہل بیت کے بارے میں یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان بندوں کو بالکل محتاج پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی نہ کوئی اختیارات بھی عطا فرمائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے انہیں جو اختیارات عطا فرمائے گئے ہیں، ان کی مدد دراصل اللہ ہی کی مدد ہے. تو پھر تصور کے ساتھ آپ آگے جا سکتے ہیں. بہت اچھی بات. لیکن ہم جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فلسفہ توحید پر بات کر رہے ہیں، تو آپ نے کلیئر لوگوں کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اللہ تبارک و تعالی کی بندگی اور اللہ تبارک و تعالی کی مدد یہ ہے کہ اسی کو مدد کا حقدار، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو اصل تصور ہے اس کو اپنے ذہن میں، یعنی یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ اپنی جگہ کھڑا ہے، لیکن آپ نے رخ جو ہے وہ اپنا اللہ کی طرف لوگوں کا مڑوایا کہ اصل مددگار وہی ہے. ان کی مدد بھی اللہ ہی کی مدد ہے، ذاتی طور پہ کوئی کچھ دینے والا نہیں. اگر کوئی شخص یہ تصور رکھتا ہے شیخ عبد القادر شیئن للہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حضرت مدار سے نکل کے میری مدد کر دیں گے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ذریعہ، وسیلہ، سبب وہ بن جائے گا کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ میری مدد فرما دے. سبحان اللہ. بہت اچھی بڑی کیٹیگوریکل اور کلیئرٹی کے ساتھ بات ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم ذات کے حوالے سے بات کریں تو آپ کی زندگی کے دو پہلو بڑے اہم ہمیں نظر، ویسے تو ظاہر ہر پہلو بڑا اہم ہے، لیکن میں خاص طور پہ بات کر رہا ہوں کہ جو اپنا موٹیویشن کے حوالے سے یا دروس کے حوالے سے یا ٹیچنگ کے ایک پرسپیکٹو میں، تو ایک تو یہ کہ ایک آپ کی محفل و مجالس ہوئے جس پہ آگے جا کے ہم بات کرتے ہیں کہ
جس میں ایک کثیر مجمع ہوا کرتا تھا. ایک آپ کے درس و تدریس کا معاملہ تھا, یعنی ایز ٹیچر جو آپ لوگوں کو جو ہے وہ اپنا ٹیچ کیا کرتے تھے, اس کے احوال بتائیے. پھر کتنے علوم آپ پڑھاتے تھے, کون کون سے علوم پڑھاتے تھے, طریقہ کار کیا تھا, اور انداز کیا ہوتا تھا ان مطلب محافل کا جو درس و تدریس کی ہوتی تھی, اس کے ٹائم ٹیبل کیا ہوتے تھے. پھر ایک اور جو بڑی اہم ترین بات ہے جو لوگوں کو آپ نے بتانی ہے کہ جو آپ نے علماء پروڈیوس کیے ہیں, تقریباً 40 ایئرز آپ نے جو ہے وہ درس و تدریس کا کام کیا, کتنے علماء پروڈیوس کیا اور کس لیول کی کیے, بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. حضور شہنشاہ بغداد سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کوئی یک جہتی نہیں ہے. آپ کی شخصیت ہمگیر ہے. آپ کی شخصیت کی جہاد کا جتنا اندازہ ہم کر سکتے ہیں اتنا زیادہ کم ہے. ملٹی ڈائمینشنل. اللہ رب العزت نے ایسا خوبصورت آپ کو اختیارات کے اعتبار سے, تصرفات و یوں سمجھے کہ انفرادیات کے اعتبار سے دائرہ کار عطا فرمایا کہ جس میدان میں بھی دیکھیں تو آپ ایک اعتبار سے اسی میدان کے شاہ سوار ہمیں نظر آ رہے ہیں. آج کے دور میں اگر صوفی کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں تو گویا ایسے ہی لگتا ہے, اور ایک یہ سمجھیے کہ ایک غلط رائے لوگوں کے ذہنوں میں قائم کر دی گئی ہے کہ شریعت کسی اور شے کا نام ہے اور طریقت کسی اور شے کا نام. ٹھیک ہے. لیکن دیکھیے کہ شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت اور طریقت کو جس مقام پر لا کر جمع کیا, یہ آپ ہی کا خاصہ تھا. واہ سبحان اللہ. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ کی مجالس ہیں, آپ کے واعظ و نصیحت کے احوال ہیں, اتنے بڑے بڑے مجمع ہیں, اس میں طریقت کی باتیں ہو رہی ہیں, اس میں احوال نفس کی بات ہو رہی ہے, اصلاح احوال کی بات ہو رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے شریعت کے ساتھ افراد امت کو جوڑنے کے لیے جو درس و تدریس کا سلسلہ قائم رکھا, وہ کوئی 1 دن 2 دن 3 دن کا نہیں, بلکہ آپ آخری عمر تک اس پر قائم رہے. سبحان اللہ. اور نہ صرف یہ کہ آپ نے وہ علوم دنیا والوں کو عطا فرمائے کہ جو ظاہری طور پر آپ نے حاصل کیے, بلکہ وہ جو علم لدنی کے 70 دروازوں کی جانب آپ نے خود اشارہ فرمایا تھا کہ انجیر کھاتے ہوئے آپ نے وہ چھوڑ دیں, اور کچھ لمحے کے لیے اور کچھ وقت کے لیے آپ بے ہوش ہو گئے, اور جب جو ہے نا آپ بیدار ہوئے تو امام بازار کہتے ہیں کہ آپ نے جواب میں اس وقت پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے علم لدنی کے 70 دروازے میرے سامنے کھول دیے, اور وہ جو ایسے علوم ہیں کہ جن کے سامنے پھر دنیا کا علم رکھنے والے افراد اپنے آپ کو بالکل ساکت اور مبہوت دیکھتے ہیں. اللہ. یہی وجہ ہے کہ جب ہم حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی 2 کیفیات کو دیکھیں, ایک آپ کا خطاب عوامی ہوتا تھا, اور ان عوامی خطبات میں بہت سارے صاحبان علم امتحان لینے کے لیے بھی آ رہے ہوتے تھے, وہ پوری ایک الگ جہت ہے. پھر ایک آپ کی شخصیت کا اور آپ کے شخصیت کے اس وقار کا انداز درس اور تدریس کا تھا کہ جب آپ مسند ارشاد پر, مسند تدریس پر ایک استاد بن کر جلوہ افروز, اور جب وہ استاد بن کر جلوہ افروز ہوتے ہیں تو پھر آج کے اعتبار سے کوئی ایسا اسکیجول یا ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا تھا کہ بھائی اس کلاس اور اس ٹاپک کا کریڈٹ آر اتنا آپ کو 1 مہینے میں کمپلیٹ کرنا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ مسجد میں تشریف لائے ہیں اور مسجد میں تشریف لانے کے بعد آپ نے نماز فجر ادا فرمائی ہے, تو اس نماز فجر کے بعد علم الفقہ کا سلسلہ شروع ہو گیا. سبحان اللہ. اور جب وہ علم الفقہ پر کلام شروع ہوا تو گھنٹوں گزر جاتے, آپ کی اس درس اور تدریس کا سلسلہ جاری و ساری رہتا. اللہ. 13 علوم 13 علوم آپ روزانہ ان کے اسباق پڑھایا کرتے تھے. اللہ. یعنی اگر آپ یوں دیکھ لیجئے کہ 1 گھنٹہ بھی ایک علم کو دیا جائے تو 13 گھنٹے تو ویسے ہی ہو گئے. مطلب ایک سبجیکٹ کو اگر 1 گھنٹہ دیا آپ, بالکل, یعنی دوسرے کل میں بات کر رہا تھا یہ مطلب ایک فیکلٹی کو اگر 1 گھنٹہ آپ نے دیا تو 13 فیکلٹیز ہو گئی نا. 13 فیکلٹیز ہو گئی, 13 علوم آپ پڑھا دیے 13 گھنٹے دن کے. پھر اس کے بعد عوامی واعظ و نصیحت الگ, ٹھیک ہے, پھر اپنی عبادت و ریاضت الگ. اللہ رب العزت ان ہستیوں کو جہاں طی مکانی عطا فرماتا ہے وہیں طی زمانی بھی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. کہ آپ کے وقت میں اتنی برکت تھی کہ آپ یہ سب کچھ کر جاتے ہیں. اسی لیے تو آج ہم کہتے ہیں کہ عقل حیران ہے, ہم تو 2 گھنٹے کام کر لیں تو ہمیں 4 گھنٹے آرام کرنا. لیکن حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت دیکھیں کہ آپ اسی وجہ سے پھر آپ کا سونا بھی تبلیغ بنا, آپ کا چلنا, آپ کا اٹھنا اور آپ کا بیٹھنا بھی تبلیغ بنا. پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے جو یہ علوم ہیں ان کے حوالے سے ذکر کیا کہ آپ صرف ولایت میں غوث العظم نہیں ہیں, آپ علم میں بھی غوث العظم. سبحان اللہ. اور پھر اس علم میں جو غوث العظم ہیں تو آپ اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ کو امام اکبر کہا جائے. سبحان اللہ. کیونکہ آپ نے نہ صرف تصوف پر کام فرمایا بلکہ بہترین فقیہ, بہترین محدث
اور بہترین مفسر تھے. سبحان اللہ. اور یہی وجہ اور یہی سبب ہے کہ آپ کے اس درس و تدریس اور آپ کی واعظ و نصیحت میں آنے والے جہاں عوام الناس ہوا کرتے تھے وہاں خواص کی ایک بڑی تعداد ذکر کی جاتی ہے. اچھا یہ بڑی جب تعداد ذکر کی جائے تو آج اگر ہم دیکھتے ہیں کسی بھی یونیورسٹی کسی بھی کالج کا جب جو سیشن کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد جب ان کی یوں سمجھیے کہ تقریب اسناد ہوتی ہے تو اس میں آپ کو تعداد نظر آتی ہے کہ بھائی اتنے ہیں اتنے ہیں اتنے ہیں. شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد میں مدرسہ نظامیہ میں مدرسہ بغداد میں جو تدریس فرمائی کم و بیش 40 سال کا عرصہ, تو فرمایا کہ ہر سال 3000 کے قریب وہاں سے محدثین اور مفسرین اسپیشلائزیشن کے بعد وہاں سے فارغ ہوتے ہیں. امیزنگ امیزنگ. اب ان 3000 کو آپ 40 سے بھی اگر ملٹیپلائی کریں, یہ تو ایک ایوریج بتایا گیا نا, کتنے زیادہ آپ کے وہ تلامذہ ہیں کہ جو آپ کے براہ راست شاگرد ہیں. اللہ, جو متاثرین ہوں گے ان کی تعداد تو کتنی ہوگی. صحیح بات. تو آپ نے جو علم کے اعتبار سے اپنا لوہا منوایا اور وہ پھر اپنا لوہا صرف اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ ایک ایسا گلستان آباد فرما دیا کہ پھر آپ کی تعلیمات اسی وجہ سے آج تک رشد و ہدایت کا ذریعہ اور سامان ہمیں نظر آتا ہے. سبحان اللہ. اب اسی سلسلے کو اگر میں اس کڑی کو اس طرح سے جوڑ دوں کہ ایک آپ کا شخصیت کا یہ پہلو ہے, مطلب ایک پہلو ہے آپ کا کہ آپ درس و تدریس فرمایا کرتے تھے ایک استاد کی حیثیت سے, اور ایک آپ کا پہلو یہ ہے کہ آپ مجمع عام میں خطاب فرمایا کرتے تھے, آپ خطیب وقت تھے. اور خطیب وقت یوں کا یہ کہ جو خطبہ تھے ان کے بھی امام تھے آپ, یعنی کیسے امام کے جن و انس جن کی بارگاہ میں آ کے خطاب کو سنتے ہو. تو آپ کی جو مجالس ہوتی تھی, جو محافل ہوتی تھی, ان کا کیا عالم ہوتا تھا شاہ صاحب یہ بتائیے, کیفیات کیا ہوتی تھی, پھر اسپیسیفکلی ان کے موضوعات کیا ہوتے تھے یہ بھی ذرا ضرور بتائیے, کون کون سے لوگ اس میں شامل ہوتے تھے, اور پھر خاص طور پہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز تخاطب کیا ہوتا تھا. آج تو ہمارے بڑا شوگر کوٹڈ کر کے پالیسی میٹر اور تعلق چیزوں کو, سیاسی پریشر, سماجی پریشر, مذہبی پریشر, ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, وہ کیا انداز تھا ذرا بتائیے تو صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انداز تبلیغ تھوڑا سا جداگانہ تھا. جداگانہ کیا تھا کہ آپ نے ابتداً واعظ و نصیحت نہ فرمائی. اچھا, آپ نے واعظ و نصیحت کیوں نہ فرمائی؟ وہ اس لیے نہ فرمائی کہ آپ جو تھے وہ اجمی تھے, آپ عربی نہیں تھے. ایک روز حضور جان عالم علیہ السلام حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے خواب میں آتے ہیں کہ بیٹے تم خطاب کیوں نہیں کرتے, تم واعظ کیوں نہیں کرتے؟ تو بس صدر احترام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اجمی ہوں, میں عربی نہیں ہوں, میرا وہ انداز بیان ہو ہی نہیں سکتا کہ میں عربیوں کے قلوب کو مسخر کر سکوں. تو حضور جان عالم علیہ السلام نے آپ کو دعا ارشاد فرمائی. پھر عالم یہ ہوتا کہ جب آپ خطاب فرماتے, جب آپ تبلیغ فرماتے تو وہاں لوگوں کے درمیان کہیں تو سناٹا چھا جاتا, کہیں آؤ بکا جو ہے وہ شروع ہو جاتی, کہیں عالم یہ ہوتا کہ لوگ مرغے بسمل کی طرح تڑپنا شروع ہو جاتے, کہیں وش کی کیفیت طاری ہو جاتی, بلکہ معاملہ تو یہاں تک پہنچ جاتا کہ لوگ محبت اور خشیت الہی سے ان کی روح کف سے انسری سے پرواز کر جاتے. بلکہ شاہ صاحب مجھے کہنے دیجئے جملہ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پہ 7 مرتبہ جب اپنا لعاب دہن مبارک آپ کو عطا فرمایا, پھر مولا کائنات نے ادب کو ملوز رکھتے ہوئے 6 مرتبہ اپنے لعاب دہن مبارک عطا فرمایا, تو یہ اسی کا صدقہ ہے کہ آپ کی زبان کی بالکل وہ تاثیر آپ کو عطا ہوئی. اور تاثیر کی ایک بنیادی وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے وہ کنیت الطالبین کی آپ 14 مجالس کو اٹھا کے دیکھ لیں اور فتح الربانی کی 62 مجالسوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں تو نتیجہ یہ نکل کے آتا ہے کہ جس کی زبان کے پیچھے احوال ہوں, جس کی زبان کے پیچھے احوال ہوں تو اس کی بات جو ہے وہ اثر رکھتی ہے. جس کو فرمایا نا کہ دل ہے, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں مگر پرواز, طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. بالکل ٹھیک. تو حضور جان عالم علیہ السلام کے یہ شہزادے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز یہ ہوا کرتا کہ جب آپ اپنے موضوعات کا انتخاب فرماتے تو کہیں قرآن کی تفسیر ہوتی, کہیں حدیث کی شرح ہوتی, اور کہیں ایسے موضوعات کا انتخاب کرتے کہ جو لوگوں کی ضرورت سے متعلق ہوا کرتے. مثال کے طور پر کہیں اسلامی غیرت و حمیت کا بیان ہوتا کہ ایک مسلمان ہے تو اسے غیور ہونا چاہیے. حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن جو ہے یہ غیرت مند ہوتا ہے اور اللہ سب سے بڑا غیرت مند ہے. حضور جان عالم علیہ السلام کے یہ شہزادے کہیں تو انتخاب موضوع یہ فرماتے کہ حدود اللہ کی
جو اللہ پاک کی حدود ہیں ان کی حفاظت کس طرح کی جائے. اسی طرح کہیں پہ راہ عزیمت کی بات ہوتی, چنانچہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے میرے دل میں مخلوق کو نصیحت کا جذبہ ڈال دیا اور اسے میری زندگی کا مقصد بنا دیا. فرمایا کہ اے لوگوں تم راہ عزیمت کو اختیار کرو اور راہ رخصت کی تلاش سے گریز کرو. یعنی تمہیں راہ عزیمت پہ چلنا ہے, راہ رخصت پہ نہیں چلنا ہے. کیوں نہیں چلنا ہے؟ فرمایا کہ راہ عزیمت یہ تو مردوں کا راستہ ہے کیونکہ یہ کٹھن ہے, یہ مشکل ہے, اور راہ رخصت یہ تو عورتوں کا, یہ تو بچوں کا راستہ ہے جو کہ سہل ہے. اور پھر اگر ہم آپ کی مجلس کی جو لوگ تھے سامعین ہیں ان کے بارے میں گفتگو کریں کہ آپ کے سامعین کون ہوا کرتے ہیں, وہ بتائیں. تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو سامعین ہوا کرتے ان میں بڑے بڑے سلاطین ہوا کرتے, بڑے بڑے عمراء ہوا کرتے, فقراء ہوا کرتے, عارفین ہوا کرتے, اور آپ ان لوگوں کی کیفیات کے اعتبار سے گفتگو فرمایا کرتے ہیں کہ اگر وہاں پہ غیر مسلمین کا طبقہ موجود ہے تو حضور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایک ایسی مجلس نہ گزرتی جس میں کوئی غیر مسلم دامن اسلام سے وابستہ نہ ہوتا. اللہ اکبر. اچھا یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ لوگ طویل سفر کر کے اونٹوں پر جو ہے آپ کی مجالس میں آیا کرتے. بالکل, اگر جیسے کہ قبلہ نے بیان فرمایا کہ آپ کے کم و بیش 1,20,000 شاگرد, ان شاگردوں کو اگر ہم ذرا دیکھیں یہ شاگرد گئے کہاں, تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی جو فاتح بیت المقدس ہیں ان کی جو آرمی تھی اس آرمی کا اکثر حصہ آپ کے شاگردوں سے بھرا ہوا اور تھا. ان کے جو اپنے چیف آپریٹنگ آفیسر تھے وہ تھے حضرت ابن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ آپ کے شاگرد اور آپ کے خلیفہ. کمال یہ کہ آخری برس ملا تھا ان کو, کہتے ہیں آخری برس ملا تھا, اور عالم یہ تھا مطلب کچھ ٹیم امام غزالی علیہ رحمہ کی تھی, کچھ آپ کے شاگردوں کی تھی. ایک بات جو بڑی اس میں اہم ہے وہ یہ کہ ابتدا میں آپ کی محافل میں آپ کی مجالس میں لوگ نہیں آتے تھے. یہ بھی دیکھیں نا بڑی ایک وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا کہ آپ محنت کرتے رہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ دیتا ہے, آپ مایوس نہ ہوئے, آپ نے کنٹینیوٹی کے ساتھ محنت کی. یہ ذرا بتائیے. جی دیکھیں یہی جو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم تھوڑی سی محنت کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ, اس کا آؤٹ پٹ نہیں آ رہا ہوتا, ہم مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. حضرات اولیاء اور بالخصوص قبیلہ اولیاء کے سرخیل حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب انداز تبلیغ اپنے واعظ کی صورت میں اختیار فرمایا اور لوگوں میں خطابات کی جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع کیا, تو وہ رزلٹ ابتدان حاصل نہ ہوئے. لیکن آپ نے چونکہ آپ کی نگاہ جو ہے اللہ پاک کی رحمت میں تھی تو لہٰذا آپ نے اس سے پیچھے نہ ہٹے, حتیٰ کہ آپ کا انداز یہ ہوتا کہ جب سلاطین بھی آپ کے سامنے موجود ہوتے, چاہے بڑے بڑے جابر موجود ہوتے, تو آپ کی آواز کلمہ حق بلند کرتی, گویا کہ زبان حال سے کہہ رہے ہوتے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے, احرار کبھی ترک روایت نہ کیا کہہ رہے ہیں. یعنی بات یہ طے ہوئی ناظرین کہ پرسسٹنسی اور کنسسٹنسی یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس پہ ہم عمل کریں تو یقیناً رزلٹ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے. پرابلم کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں اپنی محنت کو تھوڑی سی محنت کر کے کہ رزلٹ اورینٹڈ ہماری محنت ہونی چاہیے. رزلٹ کے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیجئے, آپ کا کام ہے صرف چلنا اور محنت کرنا. آج سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہماری بات کی تاثیر کا مسئلہ بہت دوسرا ہے, صاحب بات کے اثر کا مسئلہ بہت دوسرا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک دلوں میں اخلاص نہیں پیدا کرتا اور ہم خود اپنے آپ سے سنسیئر نہیں ہوتے, یعنی ہمارا ظاہر و باطن ایک نہیں ہوتا, تب تک کچھ بھی نہیں ہوتا. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں لوٹ کر انشاءاللہ سلسلے کو جوڑیں گے اور آپ کو بتلائیں گے کہ کس انداز سے اس زمانے میں فتنے بپا ہوئے تھے اور آپ نے کیسے اس کا رد فرمایا تھا. سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم اللہم علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم
ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے من میں ناظرین ان کے دل میں اسلامی غیرت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. یعنی عالم یہ تھا کہ غیرت و حمیت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ فتح ربانی میں بہت کیٹیگوریکلی بات فرماتے ہیں کہ تیرا برا ہو، یعنی ہم سے مخاطب ہو گئے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید آج ہم ہی سے وہ مخاطب ہے. ذرا توجہ سے سنیے. فرماتے ہیں کہ تیرا برا ہو، تیرے اسلام کی قمیص تار تار ہے. غور کیجئے گا، بلاسفیمی، غور کیجئے گا یہ حدود اللہ میں دخل اندازی کرنا، یہ باہر سے جو مغرب کی جتنی بھی ہمیں خاص طور پر ڈکٹیشنز ملتی ہیں اور جو کچھ بھی اسلامی نارمز کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو بل پاکستان کے اندر مختلف نیچر کے جو بنائے جا رہے ہیں. اب ذرا اس خطبے کو سنیے کیا فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں تیرا برا ہو، تیرے اسلام کی قمیص تار تار ہے، تیرا ایمان کا کپڑا ناپاک ہے، تو برہنہ ہے، تیرا دل جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، تیرا باطن مقدر ہے یعنی قدورتوں سے بھرا ہوا ہے، تیرا سینہ اسلام کے لیے کشادہ نہیں ہے، ویسٹ کے لیے کشادہ ہے، اسلام کے لیے کشادہ نہیں ہے، تیرا ظاہر آراستہ اور باطن خراب ہے، تیرے صحیفے سیاہ ہو چکے ہیں اور تیری دنیا جو تجھے بہت عزیز ہے. دنیا عزیز ہے نا، جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ان سب کو دنیا عزیز ہے، تعلقات، حکومت، کرسی، یہ تمام باتیں عزیز ہیں. تو فرماتے ہیں کہ تیری دنیا تجھے بہت عزیز ہے، تیرے ہاتھوں سے نکلنے والی ہے یہ دنیا، قبر اور آخرت تیرے سامنے ہے، اپنے حال کی آگاہی رکھ. اور ایک بات حدود اللہ کی حفاظت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اگر حدود الہی میں، احکام شریعت میں کوئی حد ٹوٹتی ہے تو سمجھ لو تم فتنے میں پڑ گئے فتنے میں. اور آج فتنے ہی میں تم پڑ گئے صاحب. اور ہے کیا یہ ساری ڈکٹیشنز کے اوپر جو ہے ہمارے یہاں بلز مختلف قسم کے بنائے جا رہے ہیں اور شیطان تم سے کھیل رہا ہے. فوراً شریعت کی طرف رجوع کرو اور اسے تھام لو، نفس کی خواہشات کو جواب دو، اس لیے کہ ہر وہ وقت ہر وہ حقیقت جس کی شریعت تائید نہیں کرتی مکمل طور پہ باطل ہے. فیصلہ خود کیجئے صاحب کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. ذرا سلسلے کو وہیں سے جوڑ دیجئے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جو خطبات آپ نے ارشاد فرمائے، جو آپ کے ارشادات ہیں، اس کے ذریعے سے خاص طور پہ جو آپ نے اس زمانے میں جو فتنے اٹھے ان کا رد کیا، وہ کیسے کیا یہ بتائیے. حدود اللہ کی محافظت آپ نے کیسے فرمائی یہ بتائیے. اور جو فکری اصلاح، میرا خیال ہے اس دور میں سب سے زیادہ فکری اصلاحی کی ضرورت ہے. ایسا لگتا ہے کہ بالکل ہم اسی دور کے اندر کھڑے ہوئے. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس دور میں آپ تشریف لائے ہیں اور آپ کے سامنے جو چیلنجز ہیں وہ مختلف قسم کے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ علم کے مراکز موجود تھے، لیکن ان مراکز میں کوئی ایسا شخص کہ جس کی طرف ساری خلقت رجوع کرنا شروع کرے، کوئی ایسی ہستی یا ایسی شخصیت موجود نہیں تھی. ٹھیک. انفرادی طور پر تو دائرے کے ادارے بھی تھے، مدارس بھی تھے اور وہاں پہ بات چیت کی جا رہی تھی. پھر وہ دور آپ یہ دیکھیے کہ فلسفے کا بھی ہے، وہ دور لاجک کا بھی ہے، اور اس دور کو آپ اس انداز سے بھی دیکھ لیجئے کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے تمام سوالات کے جوابات ملنا شروع ہو جائے. کہیں پہ معتدلی فرقہ اپنے معاملات کو لے کر بیٹھا ہوا ہے اور کہیں پر اسماعیلی فرقہ اس دور کے اعتبار سے اپنی چیزوں کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، جہاں پہ مختلف چیزیں ہیں. یعنی لوگوں کے عقائد بھی خراب کیے جا رہے ہیں، ان کے اعمال میں بھی رخنہ کی جا رہی ہے. اب ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے دائرے کی جو شخصیت اب مسند پر آ کر بیٹھی ہے تو دائرے کے اس کے اندر وہ صلاحیتیں ہونی چاہیے کہ اگر کوئی مفتی اس کے سامنے آ کر بیٹھے تو ان سے بات کر سکے، اگر کوئی مدرس آ کر بیٹھے تو ان سے بات کر سکے، اگر عوام آئے تو اس کے مزاج پہ بات کی جا سکے، اگر کوئی خطیب یا واعظ آئے کہ جو چیخنا چلانا اور اپنے لفظوں کے ذریعے لوگوں کے اندر جو ہے وہ انقلاب پیدا کر لے، تو ضروری ہے کہ سامنے ویسے ہی بندہ ہو کہ جو پھر اس کا اثر جو ہے توڑ سکے. تو آپ اگر سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ساری چیزیں وہاں پہ نظر آئیں گی. یعنی بیک اور بہترین خطیب بھی آپ کو نظر آتے ہیں، واعظ بھی نظر آتے ہیں، پھر مدرس بھی نظر آتے ہیں، جیسا کہ ابھی حضرت نے ذکر فرمایا کہ 13 علوم پڑھانا. اچھا، پھر یہ کہ قاری، بہترین قرآن پڑھنے والے. ہماری ایک المیہ دور میں یہ بھی ہے کہ جو اچھا عالم ہوگا وہ اچھا قاری نہیں ہوگا، جو اچھا قاری وہ عالم نہیں ہوگا. الا ماشاءاللہ علامہ اکرام صاحب جیسے لوگ بہت کم ہوتے جو قرآن کے اچھے قاری بھی ہو اور ماشاءاللہ دین کا عالم بھی ہو، تو اللہ اور برکتوں سے نوازے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اچھا حافظ و قاری. لیکن سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی شان اور قرآن سے محبت یہ ہے کہ آپ ظہر کی نماز کے بعد لوگوں کو تجوید و قرات پڑھاتے ہیں. یعنی علوم. اور میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ اس کو شاید کچھ درجہ کم سمجھا جاتا ہے کہ میں اگر عالم بن گیا، مفتی بن گیا تو میں لوگوں کو قرآن پڑھاؤں. وہ قرآن پڑھانا کی بات یہی ہے جو سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے بعد ظہر آپ قرآن پاک کی تدریس کرتے تھے. اب یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ لوگوں کو قرآن سے جوڑنا، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کی طرف لگانا، توحید کا درس، تعلیمات، ارشادات، ان تمام چیزوں کو آپ جمع کیجئے تو ان تمام چیزوں میں آپ کو جو توحید پرستی کا ہم نے پہلے ذکر کیا وہی چیز یہاں پر آ جاتی ہے حدود اللہ کی حفاظت کے حوالے. اچھا، ایک بات اور اس میں شامل کر لیجیے، میری گزارش ہے.
اسپین کا جو فلسفے کا فتنہ تھا جی جی وہ چونکہ امام غزالی علیہ رحمہ، یہ بھی دیکھیں اللہ کی ایک قدرت کی مشیت ہے، اور یہ ٹرانزٹری پیریڈ کیسا تھا کہ امام غزالی علیہ رحمہ موجود ہیں، آپ جیسے بغداد میں تشریف رکھتے ہیں تو آپ کا کام ختم ہو گیا، آپ دوسری دنیا کی طرف نکل جاتے ہیں یا آپ کا کام شروع ہو جاتا ہے. تو وہ جو فلسفے کا رد آپ نے کیا ایک بات، دوسرا وہ جو اخلاقی برائیاں بے انتہا معاشرے کے اندر تھی اس پہ بھی ضرور کلام فرمائیے. جی، حدود اللہ کی محافظت کے حوالے سے اگر آپ یہ دیکھیں تو عقائد کے اعتبار سے، ایمانیات کے اعتبار سے اور اعمال کے اعتبار سے 3 چیزیں آپ کو نظر آئیں گی جہاں پہ لوگ برائیوں کے اندر خرابیوں میں مبتلا تھے. سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب گفتگو فرمائی ہے تو اولاً تو آپ قرآن پاک کو لے کر کے آتے تھے اور گفتگو فرماتے تھے، قرآن پاک میں جو عقائد بیان ہوئے ان کا ذکر فرماتے تھے. سبحان اللہ. اور پھر آپ کی مجالس کا انداز یہ ہوا کرتا تھا کہ حدود اللہ کی محافظت کے حوالے سے آپ نے جو تعلیمات ارشاد فرمائے ان میں آپ نے یہ ذکر فرمایا کہ اللہ کی اگر کوئی حد تم توڑو گے یا اللہ کی کوئی حد تمہارے سامنے ٹوٹتی ہے تو تم سمجھ جاؤ کہ تم فطرے میں مبتلا ہو چکے ہو. اللہ. دوسرے یہ کہ شیطان تم سے کھیل رہا ہے، ضروری ہے تم پر کہ تم شریعت سے رجوع کرو، شریعت کو تھام لو. یہ ہے وہ راستہ جس کی طرف آپ نے لوگوں کی توجہ دلائی کہ اصل راستہ یہ ہے جو شریعت کا راستہ ہے. صرف ایک قول مبارک آپ کا فرماتے ہیں کہ شریعت جس حقیقت کی گواہی نہ دے وہ زندیقیت ہے. اپنے رب کی طرف کتاب و سنت کے 2 پروں کے ساتھ پرواز کرو، اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دو، اللہ کی بارگاہ میں ہادی دو. فرض عبادتوں کا ترک زندیقیت اور گناہوں کا ارتکاب معصیت ہے. یہ تعلیمات ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی طرف آج ہمیں توجہ کرنے کی بہت ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اسی سلسلے یہیں سے جوڑ دیجئے آپ بھی کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیسا کہ میں ضمناً سوال عرض کر رہا تھا وہی آپ ہی کی طرف لے آتا ہوں میں، کہ معاشرے کی برائیوں پر آپ کی بڑی خاص نظر تھی. ایک تو یہ نا کہ ظاہر ہے جو بڑے مسائل ہیں تو اپنی جگہ، لیکن بہت چھوٹی چھوٹی جو مطلب جس کو ہم بہت چھوٹی سمجھتے ہیں اپنی نگاہ میں، وہ اخلاقی برائیاں، اس پہ بھی آپ کی بڑی گہری نگاہ تھی. چاہے ایک عام آدمی ہو یا سلطان وقت ہو، آپ تنبیہ کھل کے ببانگ دہل فرمایا کرتے تھے. تو وہ امراض کیا تھے، وہ موضوعات کیا تھے، کس انداز سے آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے. مطلب میں اگر یہ کہوں تو مجھے میرا خیال ہے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ وہ سارے مواعظ آج اگر اٹھا کے ہم صرف جو ہے نا اپنے خاص طور پہ جو ہمارا نیشنل میڈیا ہے اس کے اوپر اگر ہم نشر کرنا شروع کر دیں تو ایسا لگے گا کہ آپ آج ہی کے معاشرے سے مخاطب ہیں. ایسا ہی ہے؟ جی بالکل، بہت خوبصورت بات آپ نے کی، اور میں یہاں یہ بات عرض کروں گا کہ حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور کے بہترین مصلح بھی ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر صرف انہوں نے واعظ فرمایا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ میری ذمہ داری پوری ہو گئی، میں نے واعظ کرنا تھا، مسند ارشاد پر میں بیٹھا تھا، میں نے سبق پڑھا دیا، درس دے دیا، بات مکمل ہو گئی. آپ نباز تھے، نباز وقت، نباز وقت تھے، نباز امت تھے، اور آپ نے اس نباز ہونے کا حق ادا کیا. ایک ادنا سے ادنا فرد سے لے کر کسی بڑے منصب پر فائز شخص تک جہاں دیکھا کہ اسے اصلاح کی حاجت اور ضرورت ہے، یا تو اسے خود اپنے پاس بلایا یا اگر ضرورت پڑی تو آپ خود اس کے پاس مصلح بن کر تشریف لے گئے اور اس کی اصلاح فرمائی. اور یہی وتیرہ اور یہی انداز صالحین کا ہوتا ہے، سالکین کا ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بھی اس کے حال پر نہیں چھوڑتے. جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے اس سے کیا. ایک یہ فلسفہ اور ایک یہ نظریہ جو ہے آج بہت زیادہ پروان چل رہا ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی دنیا میں مگن اور مست ہے، کہتا ہے ہر ایک کو اس کے حال پر چھوڑو. اب الہ کے راستے بھی اسی وقت سوچنے کھول دیا آگے جا کے. لیکن یہ صالحین اور یہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے والے افراد اپنی ذات سے زیادہ رب کی مخلوق کی دستگیری اور دادرسی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. دنیاوی طور پر نہیں بلکہ ساتھ ساتھ ان کے دین کو اور ان کی آخرت کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول بنانے کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب آپ کو ہم مصلح کہتے ہیں تو آپ نے ہر اس ٹاپک کو چھیڑا ہے کہ جو اس وقت کی نزاکت اور اس وقت کی ضرورت تھی. آپ یہ دیکھیے کہ مثال کے طور پر جیسے حدود اللہ کی بات آ رہی ہے، اب حدود اللہ تو ایک طرح سے ہمارے لیے ریڈ لائن ہوگی، اس کو تو ہم کسی طور پر کراس نہیں کر سکتے. جب اس پر حرف آ رہا ہے جس وجہ سے آ رہا ہے آپ نے اس کی جانب توجہ کرنا. مطلب مسلمانوں کے لیے اصل ریڈ لائنز یہ ہیں جی، کسی انسان کی کوئی وقت نہیں، اصل ریڈ لائنز یہ ہیں. اصل ریڈ لائن اللہ رب العزت کی جو حدود ہیں جو قرآن و حدیث نے بیان فرما دی، جب ان پر بات آ رہی ہے تو آپ نے براہ راست اس پر تو کلام کیا، لیکن یہ حدود اللہ کو کراس کیوں کیا جا رہا ہے اس کی جانب آپ متوجہ ہوئے ہیں. اور اس کے لیے آپ نے جو وفاداری کا خوبصورت درس دیا اور اس کے لیے استعارہ بطور جانور کتے کو لیا، اور اس وفاداری کے ذریعے سے کہ حدود اللہ بہت دور ہیں. تم اگر ایک وفادار جانور جس کی مثال دی کہ اس جیسے بھی بن جاؤ تو تم اس جانب اور اس برائی کی جانب جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور پھر آپ مثال کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ چند لقمے مالک کھلا دے
تو اس کو اس جانور سے حفاظت بھی ملے، زراعت بھی ملے، کاشت بھی ملے. اور جو رب تمہیں صبح و شام پالے، جو وعدہ کرے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، پھر اس رب ذوالجلال سے اور اس مالک سے کیسی وفاداری ہونی چاہیے. ایک سوال قائم کر کے آپ جو ہے اپنے سننے والوں کو گھروں کو بھیج دیتے ہیں. پھر دوسرے دن جب آ رہے ہیں تو پھر انہی احوال پر دوبارہ گفتگو چل رہی. فرض شناسی کس چیز کو کہا جاتا ہے، آپ اس موضوع پر کیا خوبصورت کلام فرماتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اصلاح احوال میں سب سے بڑی دراڑ اس وقت پڑتی ہے کہ جب شریعت، طریقت، حقیقت و معرفت کو ایک دوسرے سے جدا کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. قبلہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، اور اسی نظریے اور اسی تصور کو آپ نے حضور شہنشاہ بغداد نے ایک اور مقام پر ذکر فرمایا چونکہ پہلے ہے شریعت، پھر اس کے بعد ہے طریقت، پھر جا کر حقیقت ہے. آج نہ کسی کے پاس شریعت ہوگی نہ طریقت ہوگی، ہم ڈائریکٹ اعلان کرتے ہیں کہ پھر حقیقت بھی کچھ نہیں جی میں صاحب حق ہوں، مجھے حقیقت کا ادراک ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ ہر وہ حقیقت جس کی شریعت تائید نہیں کرتی، ہر وہ حقیقت جس کی شریعت تائید نہیں کرتی، یعنی شریعت کے بغیر اگر کوئی حقیقت کا دعویٰ کرے، فرمائے وہ باطل ہے. باطل ہے، بالکل ٹھیک. اور یہی وجہ اور یہی سبب ہے کہ حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں بہترین نباز کا کردار ادا کیا، بہترین مصلح کا کردار ادا کیا، الفتح الربانی کے آج دروس ہمارے نصاب میں شامل ہو جائیں. آپ دیکھیے کہ ہمارا معاشرہ کیسے دوسری سمت اور کیسے اصلاح کی جانب دوڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور آخر میں اگر شاہ صاحب اس بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں ظاہر ہے عام طلباء سے، عام لوگوں سے، مختلف مکاتب فکر کے لوگوں سے، سلاطین سے مخاطب ہیں، تو وہاں آپ دیکھیے ایک جو مخصوص طبقہ ہے جسے آپ صوفیہ کا طبقہ کہتے ہیں، جسے آپ فقراء کا طبقہ کہتے ہیں، جسے آپ مشائخ کا طبقہ کہتے ہیں، آپ وہاں پہ اسرار و معارف کی نسبت جو ارشادات ان کو فرماتے ہیں، یعنی یہ وہی بات آ گئی اسی بات کی کنٹینیوٹی میں. اور جو آپ کے ملفوظات ہیں آپ نے ایکچولی کھول کے بتا دیا کہ بنیادی طور پہ صوفیزم ہے کیا. اگر میں اس کا کرکس اگر میں سوال کی صورت میں آپ کے سامنے رکھوں، بتائیے. حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں عام لوگوں کی اصلاح فرمائی اور ان کو وہ درجات، وہ مقامات دلوائے کہ جو ان کو حاصل نہ تھے، تو اسی طرح وہ حضرات صوفیہ، وہ حضرات اکابر، وہ ہمارے عرفاء، وہ فقراء کہ جن کو پہلے سے ہی بلند مقامات حاصل تھے، ان کو مزید ترقیاں دلوائیں. اس طرح اپنے ارشادات عالیہ کی بنا پر، اپنے ملفوظات کریمہ کے ذریعے. اچھا، اگر ان ملفوظات عالیہ اور ان ارشادات کریمہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یوں تو کثیر ہیں، لیکن ہم چند پر اگر ہم گفتگو کریں تو آپ توکل کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ توکل کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. فرماتے ہیں کہ دل کا خدا کی طرف مشغول ہو جانا، دل کا خدا کی طرف مشغول ہو جانا، اور اس طرح ہونا کہ غیر خدا سے الگ ہونا، یہ توکل ہے. یعنی انسان کا قلب ہمتن اللہ تبارک و تعالی کی طرف مشغول ہو جائے، غیر خدا سے اپنا قلب کو جدا کر لے. مزید فرماتے ہیں جس پر پہلے بھروسہ کرتا تھا اللہ تبارک و تعالی کی وجہ سے اب اس کو بھول جائے اور اس کے سبب غیر سے مستغنی ہو جائے. اسی طرح اگر آپ صبر اور رضا کے بارے میں اگر ہم حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کلام اور وہ واعظ و نصیحت سماعت فرمائیں تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا کے ہوتے ہوئے، یعنی جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے اللہ کے ساتھ حسن ادب قائم رکھے. معنی یہ کہ یہ نہ کرے کہ بھائی مجھ پر تو مصیبت آ گئی، میں تو بڑا نمازی تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، مجھ پر کیسے مصیبت آ سکتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں زبان شکوہ بلند کرنا شروع کر دے تو فرمایا کہ اللہ کے ساتھ حسن ادب قائم رکھے اور اس کے بظاہر کڑوے فیصلوں کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آزمائش اس کی طرف متوجہ کی تو بظاہر جو کڑوے فیصلے ہیں ان کو بھی فراخ دلی کے ساتھ احکام کتاب و سنت کے مطابق مانے، یعنی ان کو تسلیم کرے. گویا کہ زبان سے وہ یہ کہہ رہا ہو کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاوا، یعنی جو بات اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آ گئی نا بس خیر ہے، اسی میں بہترین ہے. اسی میں فرمایا کہ جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے جان لو عرش سے لے کے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو یہاں پر ہمیں جب صبر اور رضا کی تعلیمات ملتی ہیں تو رضا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا کیا ہے.
فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ تردد کا جو پردہ ہے نا اس کو اٹھا دے اور جو کچھ اللہ کی طرف سے ہو اسی پر کفایت کرے، اور جو کوئی قضا نازل ہو، کوئی اس کے اوپر آزمائش نازل ہو تو دل اس کے زوال کی طرف نہ جھکے۔ معنی یہ کہ مجھ پہ آزمائش آ گئی تو یہ دل میں بات نہ ہے کہ یہ آزمائش دور ہو جائے، بلکہ اس کے دل میں یہ بات آئے کہ اللہ کی طرف سے نا میں ثابت قدم رہوں۔ گویا کہ وہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پر وہ قائم رہے کہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ جب میدان کربلا میں تھے تو آپ یہ دعا نہیں فرما رہے تھے کہ مولا یہ چیزیں دور ہو جائیں، بلکہ آپ کا انداز دعا یہ تھا کہ میں اس آزمائش میں ہوں، یہ امتحان ہے مولا، اس سے مجھے کامیابی عطا فرما۔ تو یہ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ تعلیمات تھی، وہ وعظ تھے، وہ نصیحتیں جو آپ نے اکابر صوفیہ کو عطا فرمائیں۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، اور کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے ان کی بات۔ یہ جو باتیں ہیں ناظرین، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ امیزنگلی اگر اس پہ تھوڑا سا آپ غور کریں، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمایا ہوا ایک ایک لفظ آج کے میرے اس معاشرے کی مکمل طور پہ نشاندہی کرتا ہے۔ آپ وقت کے ہی نباز نہیں تھے، بلکہ آپ ہر زمانے کے نباز ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں اور اس میں اعظم کی برکات آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہم انی اسألک باسمک العظم ورضوانک الاکبر، یعنی یہ جو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص اس اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کرے گا اس کی ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اسی اسم اعظم کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، تو سوچئے اس کی اہمیت کتنی ہوگی۔ حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمالی قول مبارک ہے کہ اعمال کی بنیاد توحید و اخلاص پر ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اعمال کی بنیاد توحید و اخلاص پر ہے۔ جس کے پاس یہ دونوں چیزیں نہ ہو تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں۔ ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجئے گا، اور فیس بک پہ ہمیں لائک کیجئے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات اور تعلیمات کے حوالے سے۔ آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے خوش آمدید ملک کے معروف شناخہ جناب حافظ محمد گوہر رانا صاحب کو انشاءاللہ منقبت کا نذرانہ آپ سے پیش کروائیں گے۔ السلام علیکم۔ اور آئیے ذرا روح سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب غوث اعظم کی یاد آئی ہے، غوث اعظم کی یاد آئی ہے، کیسی تسکین دل نے پائی ہے، کیسی تسکین دل نے پائی ہے، اٹھ گئی ہیں نگاہ جس جانب، اٹھ گئی ہیں نگاہ جس جانب، ہو رہی ان کی رونمائی ہے، لطف کی انتہا ہے چوروں کی، لطف کی انتہا ہے چوروں کی، دامن غوث میں سمائی ہے، دامن غوث میں سمائی
قادری فیض پان والوں کی قادری فیض پان والوں کی حق کی درگاہ تک رسائی ہے، حق کی درگاہ تک رسائی ہے، ذکر سے ان کے کشک دل میں ریاض، ذکر سے ان کے کشک دل میں ریاض، روح پرور بہار آئی ہے، روح پرور بہار آئی ہے، غوث العظم کی یاد